بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے ساتھ درود پاک کی ایک بہت پیاری فضیلت بیان کرنے لگے ہیں کہ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں نا، ان کی زندگی میں پھر ایک ایسا مقام بھی آتا ہے کہ جب وہ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں، اس بات کا انہیں ادراک ہو جاتا ہے، فہم اور شعور آ جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا بے شک ایک ہی وظیفہ کافی ہے اور کافی تھا، اور وہ ہے درود پاک۔ دیکھیں، زندگی میں ہر انسان ایک نہ ایک مرحلے سے گزرتا ہے، چاہے پھر وہ پریشانیاں ہوں، مشکلات ہوں، بے سکونی، ٹوٹے ہوئے حوصلے، دل کی تھکاوٹیں اور بہت سارے اور معاملات جس کے اندر اس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ لیکن ان تمام حالات اور معاملات کے باوجود انسان سوچتا ہے کہ آخر میرے مسئلے کیوں نہیں حل ہوتے؟ میں دعا بھی کرتا ہوں یا کرتی ہوں، میری محنت بھی ہے، مگر پھر بھی راستے نہیں کھلتے۔ پھر ایک دن ایسا آتا ہے، اہل درود، جو لوگ درود پاک کی کثرت کرنے والے ہیں اور جنہیں ایک لمبا عرصہ ہو گیا درود پاک کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی بھی یہ زندگی کی کچھ روداد ہم بیان کرنے لگے ہیں کہ پھر ایک دن ایک ایسا لمحہ بھی آتا ہے انسان کی زندگی کے اندر کہ جب زنگ آلود دل کو وہ لمحہ ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ لمحہ جب بندہ تھک کر صرف ایک بار جب درود پاک پڑھ لیتا ہے نا، دل سے، محبت سے اور تعظیم، یکسوئی اور توجہ، ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے جب وہ اپنی خلوص نیت سے درود پاک پڑھتا ہے، پھر ایک دن، پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، اسی طرح سے جب اس کا سلسلہ درود پاک کی کثرت کا شروع ہو جاتا ہے نا جی، تو پھر اچانک اسے دل میں ایک احساس جاگتا ہے، اسے احساس محسوس ہوتا ہے کہ درود پاک ہی کافی تھا، درود پاک کا ذکر ہی میرے لیے کافی ہے۔ کیونکہ درود پاک انسان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہے، فکر کو سکون دے دیتا ہے، اللہ رب العزت کی مدد کو اس شخص کے قریب کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سب سے بڑا انعام پھر اہل درود کو جو ملتا ہے نا اس کی زندگی کے اندر، وہ یہ کہ اس شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کرم میں لے آتا ہے درود پاک۔ دیکھیں، بہت سے لوگ پوری زندگی طریقے ڈھونڈتے رہتے ہیں، وظیفے، کتابیں، عمل، بہت سارے اوراد و ذکر اور بہت سارے حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن جب دل سے خلوص نیت کے ساتھ درود پاک نکلتا ہے نا آپ کے دل سے اور آپ کی زبان پر جاری ہوتا ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ جو چاہیے تھا وہ تو پہلے سے ہی میرے پاس تھا، وہ تو پہلے ہی میرے اختیار میں تھا۔ اور ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب درود پاک دل میں اتر جائے تو دنیا بدلنے لگتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ لمحہ زندگی کی سب سے بڑی پریشانی میں ملتا ہے، جب انسان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے نا، یا پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، اور پھر وہ درود پاک جب پڑھتا ہے نا، اور پھر جس طرح سے اس پریشانی کا اسے حل مل جاتا ہے، تو اس لمحے اسے یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ درود پاک ہی میرے لیے کافی ہے، درود پاک ہی میرے لیے کافی تھا، اور درود پاک ہی میرے لیے آئندہ بھی زندگی کے اندر کافی ہے، یہ ایک ہی وظیفہ میرے لیے کافی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ لمحہ تنہائی میں نصیب ہو جاتا ہے، جب وہ تنہائی میں بیٹھ کر درود پاک پڑھتے ہیں نا، تو ایک عجیب سی کیفیت انہیں محسوس ہوتی ہے، اور اس لمحے وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ درود پاک کا ذکر ہی میرے لیے کافی ہے۔ کچھ لوگوں کو سجدے میں یہ کیفیات نصیب ہو جاتی ہیں، اور کچھ کو تب یہ لمحہ نصیب ہو جاتا ہے کہ جب آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، پھر انسان اس بات کا ادراک کر لیتا ہے، اس بات کو جان جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ درود پاک کا ذکر ہی اس کے لیے کافی ہے۔ یہ کچھ ایسی کیفیات ہیں کہ جس سے نا انسان کو یہ محسوس ہو جاتا ہے، یہ احساس ہو جاتا ہے
کہ میرے لیے درود پاک کا ذکر پوری زندگی کے لیے کافی ہے، اور اس لمحے کے بعد انسان بدل جاتا ہے، اس کا ظاہر باطن دونوں بدل جاتے ہیں، دعائیں اس کی قبول ہونے لگتی ہیں، دل پرسکون ہو جاتا ہے، نصیب اس شخص کے کھلنے لگتے ہیں، اللہ رب العزت کی مدد اس شخص کے ساتھ چلنے لگتی ہے۔ اور درود پاک کوئی عام الفاظ نہیں ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جس سے دل کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ مل جاتا ہے، اور جسے یہ دروازہ مل جائے پھر دنیا کا کوئی دروازہ اس پر بند نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اور یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ انسان کی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں جب گزرتی ہیں نا، جب وہ بہت سارے حالات سے گزرتا ہے اور پھر وہ محب درود بھی ہوتا ہے، تو پھر ایک لمحہ اس کی زندگی میں یہ ضرور آتا ہے کہ جب وہ اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ درود پاک کا ذکر ہی میرے لیے کافی ہے۔ دیکھیں، بہت سارے وظائف، بہت سارے عمل انسان اپنی زندگی میں کرتا رہتا ہے، بہت سارے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کرتا رہتا ہے، لیکن جب آپ درود پاک کی کثرت شروع کرتے ہیں نا اپنی زندگی کے اندر، پھر آپ سمجھ جاتے ہیں وہ جو ایک مین چیز آپ کو جو آپ کے علم میں آ جاتی ہے، وہ یہ کہ آپ اس چیز کو یقیناً مان جاتے ہیں اور دل سے مان جاتے ہیں کہ درود پاک کا ذکر ہی ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں کسی اور وظیفے کی، کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ درود پاک اگر ہماری زندگی میں شامل ہے تو بس وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اللہ رب العزت بھی ہم پر راضی، اس کا محبوب بھی راضی، اور اللہ کی رحمتیں بھی ہم پر نازل ہو رہی ہیں، اور دنیا کے تمام معاملات بھی آپ کے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو آپ کے مقاصد ہوتے ہیں نا، اللہ رب العزت ان کو پورا کرتا رہتا ہے، تو پھر کسی اور وظیفے کی ضرورت رہتی بھی نہیں ہے۔ اور یہ اہل درود کی زندگی کے اندر یہ مقام ضرور آتا ہے، یہ لمحہ ضرور آتا ہے جب اسے اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ درود پاک کا ذکر، درود پاک کا وظیفہ، درود پاک کا عمل اور درود شریف کی عبادت ہی میرے لیے کافی ہے، اور اس کے تمام غموں کے لیے درود پاک کا ذکر ہی کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو تب محسوس ہوتی ہیں اپنی زندگی کے اندر جب آپ درود پاک کی کثرت کو استقامت کے ساتھ اپنی زندگی کے اندر شامل کرتے ہیں۔ مستقل مزاجی سے جب آپ درود پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں نا، تو یہ کیفیات آپ کو تب نصیب ہوتی ہیں۔ اور ان تمام کیفیت میں سے ایک یہ کیفیت بہت اہم تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ بیان کی ہے، کہ جب انسان اس ایک لمحے میں اس بات کا ادراک کر لیتا ہے، سمجھ جاتا ہے کہ درود پاک کا ذکر ہی اس کے لیے کافی ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ بن ہی جائے گا وہ بخشش کا سبب محشر میں، یاد سرکار میں جو اشک بہایا ہوگا۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔